الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام حمد و صلاۃ و بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا اولا مال کے ہر دوسرا سلطنی کائنات فخر وجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد صدر ذی وقار مہمان خصوصی ذی وقار سادات نظام ذی وقار علماء کرام
معزز سامعین حضرات، کہ اجدہ پاکیزہ بابرکت اجتماع جو ٹھاٹا مارتا ہویا سمندر حضور دے عاشقاں دے وچوں ایک عاشق دا ذکر سنن واسطے دور دراز پہانے والے مہمانان گرامی اور بالخصوص برادر مکرم خطیب ملت جناب محمد افتخار صاحب رضوی جو کہ اسٹیج سیکرٹری دے فرائض انجام دے رہے سن، میں اور تسی خوش نصیب ہاں کہ گلشن مراڑا شریف دے اولاد کثیر تعداد دے اندر صدات خزام بیٹھے ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کراں گا کہ عاشق دی نظر وچ بطول دی چوکھڑ دا مقام کی توجہ نال بات کو سماعت فرمانا۔ خلاق عظیم نے حضور دی بڑھتی ہوئی کشتی کا رنگ جدو رب نے ویکھیا کہ یار دے حلقے وچ کوئی اجڑے آ رہے ہیں، کوئی قیدی آ رہے ہیں، کوئی یار دے دامن وچ ملک در ملک دھکے کھا کے ماں پیو کے بہن پر چھڈ کے جدو ویکھیا رب نے کہ میرے یار دی چوکھڑ تے آ کے ہر کسی دا دل کرتا ہے کہ میں پہلو نہ کروں، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ میں پہلا غلام ہوں۔ خالق نے قدرت کی نگاہ تھلے کر کے ویکھیا، رب نے بھی ناز آ گیا، واہ یار میرے غلام اوالئی والسابقون واہ میرے محبوب دیو غلاموں اور پہلو شبقت لہنے والے ہو، پہلو شبقت لہنے والے ہو، دوڑ دوڑ کے یار دے قدمہ وچ آن والے ہو۔ ذرا ایک نقطے کی بات عرض کر جاواں، 14ویں 15ویں صدی دا 14ویں دا اختتام تے 15ویں دا آغاز ہو چکے ہیں شاید، لیکن اج تک ملت اسلامیہ نو نہ مہاجر دی سمجھ لگی ہے نہ انصار دی سمجھ لگی۔ جدو کہ گل ہوئے تو کہتے ہیں جی آپ مہاجران دی گل ہے، نہیں سمجھے گل میں۔ جدو بھی کوئی گفتگو ہوئے تو کہتے ہیں جی آپ مہاجران دی گل ہے، آپ مسیحیان دی گل ہے۔ کیوں بھائی میں رب نے پوچھا تیرے مہاجر پسند نہیں کہ میں صدیق پسند ہے، رب فرماتا میں نے دو میں پسند مدتاں گزر کے ہندوستان جو آئے ہوئے بزرگان، لیکن جدوں بھی کدی چلن کی گل نہیں چھڑ دو پراں وہ بھی کوئی بندے نہیں، وہ تو ماجر میں ایک ویلے بھی بن لیکن اب نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين اولین سبقت لائن والے وچوں پاویں کوئی مہاجر ہے تے پاویں کوئی انصاری ہے، یار پریت دے بیڑے کی گل کرتے ہیں، سب نال بڑا تے مہاجر ہے تیرا کملی والا تے کنوں جے مہاجر دے رنگ وچ ویکھے تے پھر تو سارے فرشت کملی والے کا رنگ کرے گا۔
والے آنکھ کی تھی لیکن سمجھ لگی خیر میری بھی کوئی نہیں ہے. ایمان کدھر میں جائے گا؟ کدھر بوئے تھے جا کے ایمان تلاش کرے گا؟ سارے مہاجران کا سردار تو میرے کبھی اگر کبھی والا ہجرت نہ کرتا عاشقانوں کی میں پتا لگتا کہ محبوب دا مقام کی. بہرحال ذرا چل ہوئے فرمایا والانصار پاویں ماجر کہ پاویں بسمیک میری بڑی جوان پاویں ماجر تے پاویں بسمیک اللہ فرماندا جڑا یار دے پیچھے ہجرت کیا کردا ہے اللہ فرماندا والذین جدو کملی والے نے ہجرت فرمائی ابو بکر دے دروازے میں محبوب نے دستک دی. ابو بکر گٹھڑی بن کے بیٹھا ہوئے میری سرکار فرمایا دیوالیوں رات گزر گئی ہے جاگ میں بیان بھی کرنی آئی عرض کی تھی آقا تیرے عشق دے دفتر میں پتا لگا جنی آنکھ تیرے نہ لگے کبھی بھی ڈراؤں میں تھوڑا جی ہجرت رنگ تے غلام تے رنگ نہ لگا ایک عشق اول ہے پہلے کلمہ جماعت الثانی کا مہین ہے اور قبلہ صاحب زادہ سید حافظ فیض محمد شاہ صاحب اور دیگر صدات نظام تاجدار صداقت نقش بندیاں دا تاجدار تو میرا دل کرتا ہے پہلے اس عاشق دا عشق بیان کرا جدے عشق نے رنگ لا کے بلال نو عاشق کرا. میری اور تھوڑے سرکار مدنی اور مکی محبوب نے جا کے دستک دی تھی جی عاشق بیٹھے عاشق بیٹھے عاشق محبوب دی اڑیک انتظار بیٹھے اڑیک ہوئے کدو کھاتا جانا کدو پیتا جانا کربٹا بدل کے رات لگ جاندی ہے تارے مخاطب ہو کے اکیلے کسی بھی نہیں روک دے امداد کی امدائی ہے ناندے نانو اے ناندے نانو یونی کی رنگ تیری تو کہڑے ملے اے اونا سونیو حضرات محترم اے نانا نانو اڑی رنگ تیری تیری اے نانا نانو اڑی رنگ تیری تو کہڑے ملے اوڑا سونیا شب زندگی دے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا میرے عاشق جینا میں جاگنا میرے محمد صاحب کی زبان میں شادی نقشہ پیش کرنا مرد کلندر صاحب کلام میرا دل کرتا پہلے آیت پیش کرنے پھر ولی اللہ کا کلام پیش کرنے
فرمایا کی کہیں گے تفکر فی خلق السماوات والارض، فکر کرنے گے زمین کے آسمان کیا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا جو کچھ تو پیدا کیتا ہے یہ باطل نہیں، یہ حق یہ سچ ہے، یا اللہ شان جہنم کی حق تو میاں صاحب نے ترجمہ فرمایا ذاتی کرتا سرکار جا کے دروازے کو دستک دیتی، عشق اول، مسلم اول، مومن اول کر کے اکھاں تاڑے لگیاں محبوب دے ران دیکھ دینے پہ سرکار نے فرمایا ابو بکر تے نیندر نہیں آئی، عرض کی تھی سونیا نیندر تے مینوں فرمایا تے نیند نہیں آئی، عرض کی تھی آقا ایک دن تساں فرمایا سی میں کسے دے گھر جاؤں کسے دے گھر جاؤں سونیا موسدن تو لے کے سونکے نہیں مکھا عشق کہنے لگا ابو بکر ستیاں یار دنوں ستیاں میری سرکار فرماتے میں ایک جاگا ایک جاگا جانل ایک جاگ دیائی ایک ستے جی آقا بھائی خموشی ذرا نواز
چلیے چگلی والے میں جلدی سنان کرنے کو اکا میں جلدی سنان مثال عرض کرتے ہیں فلڈ آیا فلڈ ہڑ آیا میری توڑی چھیڑ پنجابی زبان کے چھیڑ ہر آیا جناب ماسٹر امانت علی صاحب تے لوگ لگے سامان سنبھالن جڑا غریب سی نا انہیں موٹے تے رکھا کپڑا تے بچ پیا امید کہنے لگا بڑی چھیتی بچیاں سارے جلیبی کا سوال دیا ابو بکر نے عرض کی کملی کا سنبھالن دے ہو جڑا نال کوئی جگہ نہ لایا اسی کی سنبھال میں نے ہم کاری چلے صدقے جہاں ایسی سجدی علی قوم پھٹی اور ایک دوسری مثال کا دوجہ دنیا کٹ سکتا خاموش بھی اختیار کرو تجھے خود بھی غور کر رہے ہو کہ یہ سرکار کی دیوان ہے ایک کھیتی بڑی جب موسم میں تو اٹھے تو میرے نہیں ہوئی ہوئی پانی جو وہاں پہ لے آتا ہے کھانے آتا چونا پڑا ہے دے ہو جے مشکل وقت میں گھر چھاڑتی ہوں بڑی شہادت ہے میں سمجھنا یہ سلطان باشقین سلطان باشرین حضرت سیدنا بلال حبشی سردار عاشقہ جنہوں فاروق اعظم نے بھی فرمایا انا سیدی یا بلال بلال تو ساتھا بھی سردار غور کرنا اس بات بھی انا سیدی یا بلال سیدنا عمر فاروق نے بھی فرمایا تو ساتھا سردار بلال ساتھا سردار یہ مطلب یہ نہیں کہ بلال مالدار ہے عمر فاروق نو کہ جناب ڈنکے بھی چوٹ تکھنا پہ گیا وہ بلال دھن کی بازی لا کے یار کو پھر پایا ہے تو انہیں کوشتیاں اچھے چل کے اس کا رنگا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی آقا میں امید کوئی نہیں میں امید کوئی نہیں سرکار فرمایا چل 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 عقل دوڑ کے آئی ابو بکر او کہا دے پتر عبداللہ تیرا مکے وچ مالے عقل کہن لگی مالے جس کس کہن لگا نا چھٹ ایک پاسے مالے دوسرے پاسے مصطفیٰ دا جمال کہنے لگا نہیں نہیں مصطفیٰ دا جمال اکا کہنے لگی مکے وچ کاروبار عشق کہنے لگا چلے آئی مکی یار کاروبار میں نہیں یار فقیر ساد و سامان کنیا چھوٹی کا لفظ کر دی حضور جا رہے ہیں نقشہ قرآن جو پیش کر سکتے جہاں تو اڑی تھنی بیٹھتا نہ کی بیٹھ دریا کے کنارے تو ادھر سسکری انہوں نے پتہ نہیں کڑے ہوئے کانا آگے دریا کے کنارے سے ہر کوئی لیٹ نہیں دے دیڑا نو آکڑا سبحان اللہ یہ وہ بھائی نہ سکتا نہیں انہوں نے اپنے لوگ میں آمن نکل راڑے شریف کو بھی سلام وہ اس دنیا کا کھاتا ہے ایک عام جڑے چشکورے دے میں انہوں نے کھاتا ہوں اللہ اکبر جڑے
جنوب کدی شمال کدی لیندے کدی چڑھدے کدی پہاڑ کدی دکھن ادھر ادھر پہ ہوندے سرکار نے انج پرت کے ویکھیا میری سرکار پر میں صدیق انج کیوں کر رہے پر دل دی گل سوالیا عربی کھوجی بڑے نے عربی تیر انداز بڑے نے نشانہ باز بڑے نے کہنا کہ دالم دا تیر وجے مینوں وجے سونیا تینوں نہ سونیا اگر تیر وجے دیکھو مینوں بچے تو پھر سرکار نے لکھیا قدم سے قدم پائے اگر کہہ لگی نہ رکھی بڑا سنا آواز یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا میرے اجاڑے آقا جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تسی چاہتے نہیں ہو ذرا تصور کی دنیا چ دیکھو ایتھے ہی آ رہے ہیں بالعلم بالنبوت محبوب آ رہے ہیں بالعلم بالنبوت محبوب آ رہے ہیں بلال کہتے ہیں میری آنکھ اٹھی آنکھ کہ سرکار نے روکے اتحر لگ گئی کہ میں کولوں دی حضور لگے نہ لنگن اجازت ہو گیا سب پیش کرو کیسا انداز ہو گیا سونے ہوں اسی بھی سونے ہی توجہ میں سونے ہوں میں تو کرنا میرا پیار تسی بھی نہیں اچھا نبوت دی انج اپنی تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ 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 پہلی نگاہ کا وار اللہ تیری پہلی نگاہ کا وار اللہ دل اب تک تمہیں دیا دل اب تک تمہیں دیا سرکار مجھے میرے دیکھ لیا اور جنہ دیکھیا قدر ہو جانا جنہ دیکھیا قدر بس کرو میرے بات کرو جنہ دیکھیا قدر بلال کہتے ہیں عشق تانیاں لے کے آ گیا میرا جو سب پھٹن رات میں بڑی اوکھی کٹی دن چڑھیا نا امیہ آ گیا اوے بلال سلام بھیجا تو کی آئے نہیں سمجھے گا گلاں ہوندی ہیں نا کھانڈ دے سر سے کھانڈ پہ چھپے ہوئے تو آدمی ابھی جی اگھی کھانڈ دے تو مسئلہ لے لوگ کا نا ہے نا انج کر کے نا قبلہ شاہد ثانی ثانی لا ثانی ثانی لا ثانی حضرت نبی سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آستانہ علی پور شریف سے بیٹھے سن آپ دا خالد ایک شکل جڑ گا رات کو آ رہے شام پہ گئے ہیں کہیں لگنی سی سمجھ دے رہا پہلی شکل کاٹ کی گولی چل
ساڈی بولی وچ دیکھ ساڈی بولی وچ سیم شکرگڑھ کی زبان وچ دہی میں جناب انہوں نے تقریر کرنے گیا گھر ادھر وہ بھیا علاج پکاوا پانی دو گندے ڈونگے وہ میرے بڑے رام نے کہا مولوی جی میں ہاں میں بھی مولوی جی میں ہاں ایک مولوی جی کار لگوئے کر لیا کار میں نے کہتا ہوں بھیجو صحیح شکل کریہ ہو گیا پچ بھی رہے جانے یہ نہیں جانے اگر نہ مارنا مولوی جی ایک وقت ریٹر بھی لگوئے کر لیا سواری کر دی لگوئے کر لیا ہاں میں گیا آپ کی بار کر پا کرنا نہیں ٹریکٹر لگوئے کر لیا ٹریکٹر سے پوچھا نہیں گئی تم کہنے نے کھیلنا آ رہے ہو یہ بھی پیچھے گئے لیکن میں پیچھے رہا ہوں کہ چل سکے چھوڑ کرا دے شکرگڑھ چلیا کو عاشق سرکار کو میرے واسطے بھی تو فیملی سے نال ملا رات میرا پہ میرا جڑے میں کیا نا اگے جنات ہے میرا سی وہ آپ صلاح پہ کرنا ہوئی شکار رسولہ رسولہ ولی اللہ کی طاقت ہے رات 10-11 دا قائم ہے سردی دا موسم انہاں جنات میں حملہ کیتا بابا جی سرکار علی پور دا لاڑا حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب المعروف شانتی اللہ سانوی رحمت اللہ علیہ اگے ہو کے کھڑے ہو جان ترابے والی انہاں حملہ کیتا ترابے والی اگے ہو کے کھڑے ہو گئے سرکار ہنس کے فرمان لگے تو کچھ خدا دا خواب بنیا کرو راتی بے آرام کرن لیا کرو دس چکر وچ میں نہ پہنچ جانا تو نہ سی نہ تیری لنگ پار گئے بے اپنے گوتے کھاندے یار قریب کو بڑھنے دے دے کامل کی حضرت بلال حبشی فرمان میں چلا گیا جا کھڑا ہو گیا امیہ یا بلال کی کرنے سلام پھر کہنے لگا اسے کھلو جا کسی اور نہ گل کر انہیں آکے پڑھیا میرے کالے پڑھے آگے کھڑ رہے اچھا کیا میں نہیں ہوں ہو گیا ہو نہ ہو میری بکل دے وچ چور بولے شبی شبی ماسٹر مانتا نہیں صاحب نہیں پتہ نہیں کیسے چلے آئے بسم اللہ دی سبحان اللہ سید علی نہ کچھ دیو لو کچھ دسو سبحان اللہ میری بکل دے وچ چور ہن پہ گیا شور امیہ معاذ اللہ کو امیہ کہنے لگے بلال ہوتے بلال کہتے ہیں ہوشنا تینوں نہیں پتا میں ساقی کوثر دے نینا چ ساقی کوثر دے نینا چ جامع عشق و مستی پی کے آ گیا اے نیلا کلا یہ نہیں اکدا یہ نہیں ہونا اٹھدا تساں کدی پنجابیاں دا رنگ ویکھیا اوئے
پیسے میں اوئے آیا ہوئے میں تو بھائی نہیں لگا کیوں بات نہیں شاہی ہے بھائی جب اگلے نے پاک مارنے جو ہے ڈاکٹر نے کھونا نہیں ملنے میں نے ہمیں لگا جڑے والے جناب امیہ نے پاک ماری پر عاشق دریا نہیں عاشق دریا نہیں چکیا نہیں سنگیا نہیں اکیا نہیں برٹھیا نہیں کہنے لگا اس میں درد کریے امیہ کہتا ہو کہ میرے نوکر صاحب میرے گھر پڑے ہیں کنڈا اکھا بول رہے ہیں وہ جاکر پلے ہو رہے جائے میں نے سہارا ہے کسی گا امیہ ہوشنا گل کری انہوں نے آکر چنگا کوئی گل نہیں کٹ لیا تیاری ہاں جی رات دا ہے ٹائم رات گئی نکل دن چڑھیا سورج بھی چڑھیا بڑا تیز بڑی کڑاکے کی دھوپ کہنے لگا کہ پہلے ماں پا دے اگر بلال نے فرمایا میں نے منع کیا کہے آہو تو کی لمحہ پانا میں آپ پہ بیٹھ گھر سمجھ لیے ذرا ہوگا تو کی میں نے لمحہ پانا میں آپ پہ بیٹھ میں کو چکنا میں کو ڈرنا آواز آئی کون ہے سینے سے سوار ہے میرا جو عشق کہ کوئی گل جی خلیل پیغمبر ہو کے چھاڑا آنگا چھ مار سکتا ہے میں محمد کا نوکر ہوں کہ خلیل کی رشوت رکھ محمد نو بھی شان ملی ہے میرا کو محمد نوکر کو کاٹ لے یہ شانی پر ایسے بھی اگا جو چھاڑا مار نہیں سب پھر گاڑی براسر کچھ ملی ہوئی ہے آجا کوئی بات دوستو خالد ہے خالد دے وچ حضرت بلال کو باندھ تو تو پاگل آ ایمانداری کا دشمن مسلمانوں کتنا زبردست تو ہوں میں امیہ کہنے لگا آخری بار مسلمانوں میں ہم کو برا حضرت بلال حبشی فرما دیں ٹوٹے کریں ٹکڑے کریں ریزہ کریں اس لب میں محمد بھائی کوئی گل مت لکھے جو محمد دے بارے وچ کوئی گل نہیں آ سکتی مار دے دوستو لیپ نو اگ لائی میں ہن عزیت درج کرن لگا کڈا کوڑا تو ہوندا ہے او دے وچ سر دے کے کہن لگا مار چھڈا لا محمد دا دامن چھوڑ دے حضرت بلال فرمان لگے دوڑا سوال ملے گا ایک یار دے ویکھن دا ملے گا دوجا کرن دا بالآخر بڑیاں تنگیاں بڑیاں تکلیفاں کھنڈر دا ٹکڑا چھیتی پوجھدا نہیں بھائی بشیر احمد صاحب او دے اوتے لکھا دینا سانوں تے سستا ایمان لگ گیا سستا ایمان لگ گیا آج کو ذرا ٹھا کرنے والا آ گیا کلام میرے رسول میں وہی پتہ نہیں لگا عاشق ہو گئے مشکل آج بھی اتحاد دا وقت مسلمانوں اگر آج بھی تساں ایک پلین فارم حاصل نہ کیتا وقت آن والا تاریخ کا صفحہ ہستی کو مٹا جائے گی یاد رکھو آج کاٹے کو اتحاد دا وقت ہے پیغام کیا دینا ہوش کرو کدوں ہوش آوے ساری زندگی میں ہوشی بچ نہ کٹو بلال دے دیوانے بنو بلال کہندے میں ہوش کی تھی تے حضرت عشق آ گیا آکے کہنے لگا میں بے ہوش کرنا آیا اور سکر کر بے ہوشی وچی دے یار لگنے چھے بالآخر دوستو امیہ نے بڑی تکلیفاں دیتیاں میں ذرا مذہب سخن کلوز کرا چھوٹا کرا کہنے لگا انہوں نے جی انی کوشش کی دیکھو ان قیدی کر لیا بلال کہنے لگا امیہ
کیا آنے سے میں کو کہتا ہے دریا ہے جڑا کہتی ہے تیری زلفاں جنت گھنے کو کارا نہیں اے جنت بدکارا نہیں وہ جڑا کہتی ہے تیری زلفاں وہ جنت دوزخ کی جانے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جڑی کہتا نہیں گل کر دوستو پنی کی کوشری ایک کیڑی کوشری ایک میاں والی دی جیل دی کوشری ایک موس دور دا عاشق ایک 29 سال دے دور دا عاشق جدن غازی علم الدین شہید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا جا خاکہ پیش کر دیا امام الدین دروگا جیل کہتا ہے میں جنہیں بڑے میں تخت دار تے غازی میں چکنا سی پھانسی تے تختے تے کوئی شاک سے لٹکایا جانا ہے کہنے رات 2 بجے تے غازی جیل میں چکو جیل تے کمرے میں غازی کوئی نہیں میں نکلے لگ کے رو لگ کے ان غازی تے بچ گیا میں تخت دار پہ نجد جمع کہنا دیکھنا وہ اکھی ایک سوڑی جی لال پین آئی روشنی آئی اس روشنی نے میری اکھاں چھتے آدھی دیا چند کریاں دے بعد بیکھے کہ غازی کمرے چھکوئی نہیں میں نکلے لگ کے رو لگ گیا صبح میں مر جاؤں گا انگریز میں تختہ دار پہ لٹکا دے گا وقتہ محافظ تھا کسے گیا میرے غازی کہتے ہیں 2 بجے غازی گم 4 بجے غازی پھر کر گئے سنو 2 بجے پھر گم 4 بجے غازی موجود بابا امام الدین کہتا ہے میں غازی کے پیر میں پہ گیا میں کہنا غازی تینو پیدا کرنے والے کی قسم جھوٹ نہ بولی میں نے 10 بجے سے غازی کی چیخ نکل گیا غازی کہنے لگا مولا علی پاک آئے سن آپ نے فرمایا غازی آپ کملی والے بلحا مولا علی نے میں نے اٹھایا میں کملی والے دیوار بچ گیا میرے آقا میرے واسطے کھڑے میرے آقا نے میرے سینہ ہتھر دنان لایا فرمایا غازی الدین جی کھا فرمایا میں تمہیں نبی ہوں میرے عشق موت لئیے میں محمد مختار ہوتے تینوں اختیار دینا زندگی جانا ہے تختہ دار پہ جانا آج کے لیے آقا کہ زندگی جانا ہوتی ہے بڑے وکیل آئے بڑے لوگاں میں آخیا چھوڑ دے لیکن میرے عشق دے دامن نے میرے پیشاں ہٹن نہ دیتا آج اگر تو رکھے لیکن چھوڑ جا کملی والے اجا کی کہندہ نے کیا کہنا کملی والے مر جاواں گا پر بچا نہیں ہٹاں گا عشق سچا نصیب ہے اے عاشقانہ عاشق عشق سرور نال سجدہ ہے
عشق سچا عشق سچا نصیب ہے دے عاشقانہ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا شہادت تو کچھ لمحات ایک یدورا تو پہلے قبلہ غازی دا سارا خاندان تنہ طبقے سے ملن واسطے آیا غازی دا اعلان سی میری ماں میں نے روی میرا ابا طالبان میں نے روی نا اماں میں نے روی نا لے پترہ جوان پتر جان 8 دن ہوئے ہیں مگڑی ہوئی نو غازی شہید تیری قبر دے اللہ رام ہوتا کرنا ضرور فرمائے یہ ایک اس دور دا عاشق اس دور دا عاشق جناب علامہ افتخار رضوی صاحب جد غازی علم الدین میاں والی دی جیل چ گیا ہے کہ میاں والی شہر دے اندر مجذوب رہندا سی کبھی زندگی چوں نے کلام نہیں سی کیتی جد غازی دا قدم میاں والی دی جیل وچ آیا مجذوب شہر دے چکر لگ گیا کہنے لگا لوگو ایک شہر وچ 2 عاشق نہیں رہ سکتے ایک شہر وچ 2 عاشق نہیں رہ سکتے جن میں نبی دا عاشق وچ میاں والی دی جیل وچ کر جاؤ تو کان کھے تے مجذوب کبھی بولیا ہی نہیں سی آج کی گل ہے اس مجذوب نے رولا پا کے آکھیا لوگو میاں والی دی جیل وچ عاشق رسول آ گیا دے عاشق رسول آ گیا دے میاں والی دے جنگل وچ باہر نکل گیا نکل کے کہنے لگا لوگو میری لاش میں ترسو گے میاں والی دی جو وچ 2 عاشق نہیں رہ سکتے کلا ہی عاشق ہے حضرات محترم کیڑا پہلو میں بھی یار درد عشق وچ کر کے شادی علامہ قائد آفس فیصلے درد کر غازی نے اپنے سارے عاشقان بھراواں بہناں ماواں وکھرے وکھرے مل کے غازی حاصل کرتے بہن ایک بڑی چیتی سی پیر دی جوانی کوئی بہن دے اتھرو پھرتے مان ہوئے پیور ہوئے رشتہ دار روتے غازی اپنے گئے غازی یار عاشقاں دی سب کا بھی بندہ سی مہارا سنائی ہے سنا سی بلال حبشی بھی عورت دے ملے عاشق تھے کسی بیوی نے پوچھا میں سر دیا سائیاں میں تو رونی ہے تو کیوں عاشق نہیں اس نے کہا تو کیوں رونی ہے اس نے کہا میرا تھی پتر کوئی میں نے رونی کی کہا میں نے دیا ماں کھڑے کوئی تھی پتر دیا ماں آنے گا کہ میں نے رونی اس نے کہا پر یہ چوک کر وہ زندگی دے ساتھی پھر آت کر کیوں عاشق نہیں اس نے کہا مانا مدد تو یہ ماں مدد سینے لگے خبریں چلاواں گا یار ہوں گے جبانی موت کی سختیوں کا اس لیے منتظر ہوں موت کی سختیوں کا اس لیے منتظر ہوں سنا ہے کہ قبر میں دیدار ہوگا سنا ہے کہ قبر میں دیدار ہوگا بھائی سنا ہے کہ قبر میں نعرہ رسالت یا شکل اندھیری کوٹھڑی مل گئی جلاد کی ڈیوٹی لگی کوڑے مارو عاشق کوڑے کھا کے ایک دن بھی رویا نہیں ہستا گیا ایک دن جلاد ہاتھ وچ کوڑا رکھ کے پوچھنے لگا بلال تیری پیڑ نہیں ہونی تیرا وجود کو لوئے دا اب نے فرمایا آتا ہوں گے
جگر رشتے کے فلسفے کا پتہ ہوگی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان کا تصور یہ کرانی ہوتی تھی کلے شارے میں شارے شارے ساڑھا ایک دوستی جو ملی میں تو نا ایک ہاتھ تے جردے دکھائی تو کیا ہوئے ایک ہاتھ تے ایسی انسان ایک ہاتھ تے چکیا میں تھاری ایک ہاتھ تے قدرات نے میرا پراہ بیٹھا ہوئے ایسے پیار سے رنگ بیچ کرنے لگے اسی کے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھ کے بعد نکلے میں ہاں چھاڑ تک ہیو دے ہوئی بے ہیں آندھا ہی نہیں ہو رہے تھاریاں ہی ٹھنگا ہوئے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا یہ بھی بڑھتی ہے اسے کرو مو مانجنو کارا وہ دیکھو کارا کار شرنا ناصر یہ ناظر ناصر پیچھے کرو ویڈیو کرو وہ کانٹو در کار شرنا میرے والے کار شرنا نہیں ہے نہیں ایسے پیچھے ہو سائی دوڑے نے پڑا ہو پیچھے ایسے کرو چاٹ بچا مانا ہے میں گھر سنائی ہے جنہیں تازہ ہو گیا کہنے لگے جی میں ایڈا بیمار ہو گیا پانی صاحب ایک دن نا ناظر ہو کے نا تو استغاثہ کسی پاک دوار کا پیش کیا یا رسول اللہ من رب کو صحت لے دے میں تھوڑا ملاد بناؤں ایمان آج بھی کوئی عاشق ٹھڈوں ہو کے منگے نا ٹھڈوں ہو کے میرا کملی والا دیر نہیں رہا کیوں شاہدی میرا آقا دیر جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں ان پیچھے سوال نہیں ہوگا لیکن میں پیچھے بیگے دے جاؤں اگر ہو جاؤں میں پھر اکیٹ ہو جاؤں اللہ اکبر جلے گلے بلال حبشی مار کھانے نے چھوٹی گال کر لئیے ایک دل تاجدار صداقت مقیدی اس میری کوشنی کے کونوں میں لنگیا حضرت بلال حبشی مار پہ کھانے میں مروف بات دوست کو طریق شاہ حضرت عاشق رسول مار پہ کھاندے ابو بکر فرمان نے پیدا کرنے والے کی قسمیں آہد آہد تے گیا پاک آہد آہد تے گیا پاک آہد آہد تے گیا پاک ان آواز آئی آہد پاک گئی اور محمد قوت اللہ چلو آہد آہد تے گیا پاک اور میں محمد قوت اللہ چلو بہانہ کی بنایا چل ابو بکر پھر تو ذرا ویکھیا تاجدار صداقت فرمانے رات پڑی اٹھی کٹی دن چڑھیا میں حضور دی بارگاہ میں حاضر ہویا عرض کی تھی آقا راتی ایک عاشق مار پہندی بیٹھیے میرے کو کملی والے چڑھیا نہیں گیا تاریخ شاہد میرے آقا دا جد اللہ ہی ہاتھ اند کر کے ودیا سرکار نے اپنی جیب کو لحاظ کیتا پیسے کرتے فرمایا صدیق جی آقا فرمایا ایتے میرے کو لحاظ صدی اپنے کولوں پالا ہے اس میرے عاشق کی مذاق کرا دے صدیق یہ چیخر نکل گئیاں کملی والیا اتواد جی اتواد سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر میری کل پیسے لے لیں یا اپنے کلوں پا لیں ابو بکر نے ہاتھ پھن کے کملی والے معبود مال بھی تیرا صدیق بھی تیرا خدا کی قسم عشق کی پرانی نہیں تھے کلی جلی بیچ کے تن من دھن کی بات لاغ کے وطن اولاد مال میں جان قربان کر کے
عشق کدی بھی محبوب کی دلیز تے آکڑیا نہیں، عشق کدی بھی نہیں آکڑیا، سارا کچھ بیچ بچا کے انج ہاتھ بن کے دلیز کے صرف اینا ہی کہتا ہے سونیا ایک بار منہ کیا چھڑنا تو میرا بیچ بچا کے کی کہتا میں کو جی میں تو بھی پتہ رکھا بچوں سے کرو سیدھا پائی سیدھا پی آنا نا ناراض ہو گئے ہو گئے تو باہر میں کوئی بانی جانا ہی کیوں نشانے کیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار پہ دیئے تھی ابو بکر نے آپ کے کمی والے تو اڈیا شکل مار پہ دیئے کیے حضور نے فرمایا تھا پڑھے اس کی تھی آقا مال بھی تو اٹھائیے تو میں بھی تو اٹھائیے گئے بلال نے ہوئے نہیں کہ امیہ دے کھول گئے پہلے امیہ نے جا کے کہنے لگے گا سنوئے انجنی تانگ کریتا تو ہی انسان ہے بندے دا پتر بان آج بھی کئی ٹبر ہے جنہیں وقت نے بندے دا پتر بان تیروں کی نہیں آخر میں بتاؤں کیا ہوئے مجھے ہی ہے بولو تو نہیں کر گئے آج بھی کہیں تو آپ کے دیکھنا بندہ بانا ہوتا تینوں کی نہیں آخر میں بتاؤں انجی امیہ نے جہاں کہ ابو بکر نے آنے بندہ بانا ہوتا تینوں کی نہیں آخر میں بتاؤں یہ بولی کو بھئی جاتی ہے آشکان یہ روزی نہیں کہہ لگا تینوں کی نہیں کیا کہ میں بندہ ہوں میں تو ڈنگرہ میں بھی بات کرا ہوں رائی بلا نام بل ہوں خطال میں تو چھپایا میں بھی بیٹھا ہوں ابو بکر بڑے غصے چاہے تھے آکھن لگے امیہ بڑیاں کاکڑ کرنا ہے اسے کہ ایڈا سجنا ہے تو مولی لی لائے بڑی بات نہیں کرتا ابو بکر فرمان کے کارم کو نہیں جانے دو طرح دی روایتاں ہوندیاں نے ایک ہوتا ہے کہ چادر دیتی تو کچھ پیسے دیتے ہزار کران لگے ایک انج بھی ہوتا ہے کہ کہنے لگا تیرے 2000 دینار دینا اشر بھی یا دینار تے دے کے نا ابو بکر 2000 تے 400 بات سن دینا امیہ کہنے لگا جا سنو ایک آباد پتر عبداللہ بڑا مان کرنا پیسے دے میں تا کھانے کا بول پاندہ تے 2 یا 3 پاندہ
2000 دے کے بھی 300 والی دے دی تے 400 والی دیتا ہے ابو بکر دی اکھاں وچ اتھرو آ کے کہنے لگے گل سنو بھیا اگر اچ مینوں بھی وکنا پیدا وچ جاندا ٹوٹ جاندا ٹٹ جاندا وچ جاندا بلال لے کے جاندا پگلیا مول کو جسمت ہوندے نے مول تے طلب نہ ہوندا تینوں طلب کون دیا سبحان اللہ میرے پیرے باہو جل طلب ول گئے ادھر بلال مار کھا رہے ہیں نہ یہ کوٹھڑی وچ کہندا یا رسول اللہ کے اندر آنا پڑھو یا رسول اللہ کے اندر یا رسول اللہ بلال کوٹڑی وچ رو رہا ہے تے کہندا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسمع مجاہد ملت محسن اہل سنت گلشن تاجدار مراڑا شریف فخر الصداق حضرت علامہ سید محمد مقبول حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس مسجد بانی اس مسجد خطیب میں بزرگوں کو گھر میں ایک سنتا پہ ناصر دی ابے کو اور کہتے سن ایڈے خوشگلو عابد زاہد متقی پرہیزگار عکس رسول سیرت رنگ سید وجود سے نظر کیا ہوتا ہے بولیا تے کلام مٹھی دوریا تے درالے پیر انداز گفتگو سید مقبول حسین شاہ صاحب حضرات محترم میں سمجھنا عقیدہ لوکاں دی اپنی مرضی ہوندی ہے جدو چاند جڑے میرے چاند انہاں فرمانا اسی ٹر کے نا تو میں یاد کرنا ہے وانو نے بھی یاد نہیں لبنا کیوں ہے یقین ہے سید علی اللہ شاہ صاحب حضرات محترم بڑے شاہ جی سبحان اللہ سید شباد الحسن شاہ صاحب کو دیگر صلاة عظام بھئی اللہ کریم سالیاں دی خیر فرماوے تو عرض کر رہا ساں کہ بلال حبشی رو دینے پہ رات میں یوکی صدیق کا دیدن چڑیا کبھی والے کھل گئے اسے ملی امیہ کھل چڑیا حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں پوزیشن پہ لیتا سے پیرا سے آواز سنی ابو بکر پیسے میں سے دے دوں گے نا کہ چلے گئے اس انیری کوٹھری میں چھے جن سے حضرت بلال بیٹھے پھر بلال کی پہ کر رہے یا رسول اللہ پڑھو پڑھو اچھی منہ کھول کے پڑھو یا رسول اللہ کوئی ٹیکہ لا دے گا تم کھول کے پڑھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قربان جاواں ابو بکر انھیری کوٹھری وچ پہنچے انھیری کوٹھری وچ پہنچے پیروں میں آواز حضرت سید بلال حبشی میں بیٹھی پوزیشن لے لی جلال آ گیا
ابو بکر نے اچھی جی آواز دے دی علامہ صاحب ذرا سید شباب الحسن خان صاحب این کر کے ابو بکر نے فرمایا بلال اج جلاد نہیں اج کملی والے دا پیغامی آج کو سینے سے ہاتھ کرو دور دراز چکا میں چکان والے کوئی 5 چک چوایا کوئی 7 چک چوایا کوئی 8 چک چوایا کوئی شاہپور شہر میں چوایا مانا والے چوایا پنوا چوایا کیڑا میں علاقہ پیش کرا تو آگے سامنے ماشاءاللہ اور فرمانے صاحب کا بات تک آئے ہوئے تو دوستو کیسا سما ہوئے گا عاشق کی چیخ نکل دیں گے کنیری کوٹری وچ کملی والے کالے قبول کر لے کملی والے غریب الوطن قبول کر لے ابو بکر اندر داخل ہوئے میرے تے تواڈے مدنی آقا جے دوویں عاشق میرے تے تواڈے آقا دے دوویں عاشق میری طرف توجہ کرو جڑے میرے بلال حبشی کے کول حضرت ابو بکر صدیق پہنچے اٹھا کے عاشق نشین نے نہ لایا تاریخ کی کتاب گواہی کہ دوویں عاشق جب بننے نکلے شہادت انگل صدیق دی شہادت انگل بلال دوویں نے کہا کہ شادی کریم دی پائی کریم پا کے جدوں نیری کوٹری وچ دوویں عاشق نکلے آج کے غیبی کو آواز ہے جبریل امتحان تھا لے کر میں کہا امتحان تھا لے کر اسرافیل امتحان تھا لے کر ریحور ہو اور ادوان جنت میرے ارشد پائے پڑھ کے تسبیح کرنے والے ہو فرشتے ہو تھلے بیٹھو اللہ خیر ہے تھلے فرمایا جوڑی عاشقہ نہیں جاتی سونی لگتی جوڑی عاشقہ نہیں جا رہی ہے سونی پہ لگ دی ہے جب دربار نبوت وچ دوویں عاشق پہنچے میرے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کھڑے ہو کے کملی والے نے بلال سینے نہ لایا بلال کی عجیب نکل گئی میرے کملی والے فرمائے بلال ہون کیوں رونا ہے عرض کی آقا غریبا غریب الوطن مسکین دکھیاں غریبا رونا میرے علی تیرے شنا میرے کملی والے فرمائے بلال آج تو بعد وقت تیرے سے بلال ایک ہاتھ کا کام تیرے سے اے بلال ایک خزانہ تیرے سے ہاتھ بن کے عرض کی آقا میں تیرے کا دیانتدار کوئی نہیں فرمایا جدوں دنیا تے تیرا تذکرہ ہوئے گا کوئی کسی دا وزیر ہوئے گا کوئی کسی دا وزیر ہوئے گا جدوں تیرا نام ہوئے گا تے بلال محمد دا وزیر ہوئے گا میں تیرے عشق دا استقبال کیا کرنا حضرات محترم میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ دا یہ دیوانہ ابو بکر دے بوئے تے روٹی کھان لگا سوچو 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 آج دلی پال ہے میرے دوستو پاہمیں دوترہ پالو پاہمیں بودرہ پالو پاہمیں پانچہ پالو عیسنا جناب اتنا خلق وقت آ گیا ہے یہ ساتان اتنی خلق آ چکی ہیں جنہوں پالو گے ٹھوما پالو گے جنہوں پالو گے جناب تسی درد بکھاؤ گے لیکن قربان جاواں صدیق تیرے لنگر تو قربان جاواں صدیق تیرے لنگر تو قربان جاواں عشق اپل وچ آؤن والا سب تو پہلو محمد عشق میں ستایا جان والا تیری تون پہ آیا تیری تون پہ آیا تیری ابو بکر فرمانے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے کو آپ نے روٹی کھا لینی روٹی کھا کے کہتا کام ہونا خدا دی قسمیں سیدہ خدیجہ کبرا فرمانیہ میں میرا بلال بڑے نصیبوں والا سی بڑے نصیبوں والا سی ایک اور کہتی ہے میری تو تواڈی روحانی ماں یہ ہن ماں پتراں دی اشاعتاں دے دیاں نے یار کو جی ہن کملی ہن کملی ہن چنگی ہن پیڑی ہن جہو جی ہن ماں نوں پتہ ہوندا ہے سیدہ خدیجہ کبرا فرمانیہ نے یہ بلال کو عاشق ہے میں پانے تو دی ہوئی سا نا کوڑا آ کے بیٹھ جانا اما جی میں بھی تو سنو گلا سنو گلا بلال دی نویاں گلاں پانے تو دیا ہونا خود جبریل نے گلا کر دیا ہونا تواڈی تے میری جوانی اما نا بلال کہندے نے میں نصیباں والا سا کول پانے تو دیا ہونا نا تے میں بھی گلا سنی سبحان اللہ اما نا جبریل نے گلا کرنی ہمارا جبریل نے گلا کرنی میں نے آج تو بچی نبوت کدیا او کام کر کدیا او کام کر کدیا او کام کر خدا دی قسم بلال حبشی فرماندے نے لوگو میری گل سنو میں بلال بڑے نصیباں والا ہاں کسی بھی فاطمہ سیدہ نوں ملنا نہیں کھدا ہے تو نہ بلال نے کھدا ہے میں بچپن میں سیدہ نوں کندھے تے چڑھدا رہیا سینے نال لاندا رہیا پیار کردا رہیا محبت کردا رہیا ایمانداری نال دسو بلال حبشی دا نصیباں والا ہے مصطفیٰ دا گھر بھی ملیا تے بلال بھی ملیا ایمان بلال کہندے نے آؤ تانوں عاشقاں دی نظر وچ
فاطمہ کی چوکھڑ دا مقام دستے ہیں آؤ آسمانی نگر وچ فاطمہ کی چوکھڑ دا مقام دستے ہیں بطول دی دلیل دا مقام دستے ہیں بطول دے میرے کا مقام دستے ہیں بطول دی چوکھڑ دے دلیل دا مقام دستے ہیں حضرت بلال حبشی فرما دے میں مدینہ طیبہ وچ اذان پڑھی اذان تک کے بننے نکلیا بننے نکل کے اج جتھے ماجہ شریف ہے اج جتھے بابے وکیے اج جتھے بابے جبریل ہے اج میرے دوستو حکومت سعود نے نبی پاک دے بیڑے نو اج اشارہ کر دیتا لیکن ایک او بکسی اج کر کے نالی مولا علی دا مکان سی مطلب فاطمہ نکلدی سی تے محمد ویکھدے سن لیکن محمد نکلدے سن تے فاطمہ ویکھدی ایسا مکان سی حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے حضرت بلال حبشی فرمانے شاہ جی اذان دے کے میں اچانک بننے نکلیا کہتے در فاطمہ تو در طہارت تو در تطہیر تو طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ آسمہ موسمہ منورہ نیرہ طیبہ طاہرہ زہرہ سلام اللہ علیہ چوکھڑ تو نور کی آواز آئی بلال نے تک الفاظ کی تھا آواز آئی کون عرض کی تھی میں نوکر بلال عرض کی تھی سیدہ مخدومہ کائنات راحت دل مصطفیٰ فرمایا بے بلال میں چکی بلی دیا حسن علیہ السلام روح دے روپے حضرت مخدومہ کائنات میں نے نوکر مجھولا جاؤ حسن جا کے چوک تراؤ چکی میں بلال حبشی دوستو چکی پیندے رہے چکی پیندے پیندے دیر چڑھ گیا تکبیرہ تنزی جماعت ہو گئی سی سرکار نے دیکھا بلال کو نہیں فرمایا پڑھو تکبیر کبیر پڑھی جماعت کھڑی ہوئی جماعت جب میں کھڑی ہوئی نا نماز پڑھی گئی تو بلال حبشی آ گیا چاہیے تھے ضرور حسین نے فرمایا بلال کتنے سے تاکہ کی تھی آپ کا اب ایک کو بولا جائے والا پوڑیاں کی کرو وجہ نکلے ہیں گانا پڑھ جو ہندی بات رہی کنڈا کھڑا ایسا گتا کہ اندروں پتہ لگتا سن پھر ہم علیہ السلام تو میں نے آکھے چکی میں پی لینا مائی صاحب نے تسی کو تھانو چوک کرا لو تم نے